آج جب بھی آپ فارمیسی سے دوا کی بوتل خریدتے ہیں تو آپ نوٹس کرتے ہوں گے کہ اس پر ایک مضبوط ایلومینیم کی فوائل سیل لگی ہوتی ہے۔ باہر پلاسٹک شرنک ریپ ہوتا ہے اور اس کا ڈھکن کھولنے کے لیے اسے نیچے دبا کر گھمانا پڑتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دواؤں کی پیکیجنگ ہمیشہ سے ایسی ہی محفوظ تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ اس ڈیزائن کے پیچھے 2 میجر کرائسس کی ایک دہلا دینے والی ہسٹری ہے۔ پہلا ثانیہ ہوا سپتمبر 1982 شکاگو میں، جہاں ایک پر اسرار قاتل نے میڈیسنز کی بوتل میں زہر ملا کر 7 معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ٹھیک 4 سال بعد فیبروری 1986 میں نیو یارک میں ایک 23 سالہ لڑکی کی موت کے ساتھ وہی خوفناک کہانی دوبارہ لوٹ آئی۔ ان 2 واقعات نے نہ صرف پوری دنیا میں خوف کی لہر دوڑا دی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی جانسن اینڈ جانسن کو تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس بلاک بسٹر ڈاکیومنٹری میں ہم 1982 اور 1986 کے ان 2 واقعات کو مکمل انویسٹیگیشن، قاتل کی چالاکیوں اور کارپوریٹ دنیا کے سب سے بڑے فیصلے کی کہانی کو ایکسپلور کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سپتمبر 29، 1982 کو شکاگو کے علاقے ایلک گروو ولیج میں۔ 12 ایئرز اولڈ میری کیلرمین کو صبح اٹھتے ہی ہلکا سا نزلہ زکام محسوس ہوا۔ اس کا سر درد ہو رہا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے اسے ایکسٹرا اسٹرینتھ ٹائلینول کا ایک کیپسول دیا۔ کیپسول کھانے کے چند ہی منٹ کے اندر میری واش روم کے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور گھر والے ابھی اس صدمے میں ہی تھے کہ اسی دن دوپہر کو شکاگو کے ایک اور علاقے میں 27 سالہ ایڈم جینز اچانک اپنے گھر میں گر پڑا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شروعات میں ڈاکٹرز نے اسے ایک شدید ہارٹ اٹیک سمجھا، لیکن اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب ایڈم کی موت کے بعد اس کا پورا خاندان اس کے گھر پر جمع ہوا۔ ایڈم کا بھائی اسٹینلی اور اس کی وائف تریسیا شدید غم اور سر درد میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کچن کاؤنٹر پر رکھی وہی ٹائلینول کی بوتل اٹھائی اور ایک ایک کیپسول نگل لیا۔ چند ہی سیکنڈز میں دونوں زمین پر گر پڑے۔ اسٹینلی کی اسی دن موت ہو گئی اور اس کی بیوی تریسیا 2 دن بعد ہاسپٹل میں دم توڑ گئی۔ ایک ہی گھر سے ایک ہی دوا کی وجہ سے 3 جنازے اٹھے۔ اگلے 48 آورز میں مزید 3 لوگ، میری رینیر اور میک فیرلینڈ، پاؤلا پرنس، اسی پراسرار اور خوفناک طریقے سے ہلاک ہو گئے۔ پورے امریکہ میں افراتفری پھیل گئی۔ پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان 7 اموات کے درمیان کیا کنیکشن ہے، لیکن پھر ایک فائر فائٹر اور ہیلتھ نرس ہیلن جینسن نے ایک بات نوٹس کی۔ تمام مرنے والے لوگوں کے گھروں میں ایک ہی دوا موجود تھی، ایکسٹرا اسٹرینتھ ٹائلینول۔ جب ان بوٹلز کو لیب بھیجا گیا تو فورینسک رپورٹس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیپسولز کے اندر دوا کا پاؤڈر نکال کر اس میں ہلاکت خیز پوائزن پوٹیشیم سائنائڈ بھرا گیا تھا، ایک ایسا زہر جو انسان کو سیکنڈز میں مار دیتا ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ دوا بنانے والی فیکٹری میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تمام بوٹلز الگ الگ فیکٹریز سے آئی تھیں۔ قاتل نے شکاگو کے مختلف سپر مارکیٹس اور ڈرگ اسٹورز کے شیلف سے ٹائلینول کی بوٹلز خریدیں یا چوری کی، انہیں خاموشی سے گھر لے گیا اور ان کے 2 پیس جیلیٹن کیپسولز کو کھول کر ان میں سائنائڈ بھرا اور پھر انتہائی چالاکی سے ان بوٹلز کو واپس اسٹور کے شیلف پر جا کر رکھ دیا۔ 1982 میں کسی بھی دوا کی بوتل پر کوئی سیکیورٹی سیل یا ایلومینیم فوائل نہیں ہوتی تھی۔ آپ سیدھا ڈھکن کھولتے اور دوا نکال لیتے تھے، یعنی خریدار کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس بوتل کو وہ اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ پہلے ہی چھیڑ چھاڑ ہو چکی ہے۔ امریکہ کی فارما مارکیٹ کا 35% حصہ ٹائلینول کا تھا، لیکن حادثے کے فوراً بعد اس کا شیئر گر کر 8% پر آ گیا۔ اس موقع پر جانسن اینڈ جانسن کے CEO جیمز بورک نے کارپوریٹ ہسٹری کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے کمپنی کا نقصان دیکھے بغیر مارکیٹ سے 31 ملین بوٹلز کو فوری طور پر ریکال کر لیا، جس کی مالیت اس وقت $100 ملین، آج کے حساب سے $300 ملین سے زیادہ تھی۔ کمپنی نے پبلک کو خبردار کیا اور کچھ ہی ہفتوں بعد دنیا کی پہلی ٹرپل سیل پیکیجنگ متعارف کرائی، جس میں فوائل سیل، پلاسٹک شرنک ریپ اور چائلڈ پروف کیپ تھے۔ لیکن اصل میں قاتل کون تھا؟ FBI نے 2 اہم مشتبہ افراد سے تفتیش کی۔ جیمز لیوز، اس شخص نے کمپنی کو ایک خط لکھ کر $1 ملین کا تاوان مانگا تھا، لیکن تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صرف اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر بلیک میلنگ کر رہا تھا۔ راجر آرنولڈ، ایک مقامی شخص جس کے پاس پوٹیشیم سائنائڈ تھا
اور اس نے لوگوں کو زہر دینے کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن سالوں کی تفتیش اور ڈی این اے ٹیسٹ کے باوجود 1982 کے شکاگو مرڈرز کا پختہ ثبوت نہ مل سکا اور یہ کیس ہمیشہ کے لیے انسالوڈ رہا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 1982 کے بعد ٹرپل سیل پیکیجنگ کی وجہ سے میڈیسن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہیں، لیکن ٹھیک 4 سال بعد فیبرری 1986 میں ڈراؤنا خواب دوبارہ واپس آیا۔ فیبرری 8 1986 یونکرز، نیو یارک۔ 23 ایئرز اولڈ ڈین ایلسورتھ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس نے ایکسٹرا اسٹرینتھ ٹائلینول کی بالکل نئی اور سیل شدہ بوٹل نکالی اور 2 کیپسول کھا لیے۔ چند منٹوں کے اندر ڈین بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی موت ہو گئی۔ لیب رپورٹس میں دوبارہ وہی خوفناک سچ سامنے آیا، پوٹیشیم سیانائڈ پوائزننگ۔ تحقیقات میں اسی اسٹور سے ایک اور زہریلی بوتل بھی ملی۔ امریکہ میں ایک بار پھر خوف اور دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ ایف بی آئی نے تحقیقات کے بعد چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ 1982 میں بنائی گئی ٹرپل سیل پیکیجنگ بھی پوری طرح ٹیمپر پروف نہیں تھی۔ قاتل نے سرنج یا پیکیجنگ کو گرم کر کے دوبارہ سیل کر دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور سب سے بڑی کمزوری وہ 2 پیس جیلیٹن کیپسول خود تھے جنہیں کوئی بھی آسانی سے کھول کر زہر بھر سکتا تھا اور دوبارہ بند کر سکتا تھا۔ 1986 میں دوبارہ وہی بحران پیدا ہونے پر سی ای او جیمز بورک پر عوام اور میڈیا کا شدید دباؤ تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی پیکیجنگ محفوظ نہیں ہے۔ فیبرری 13 1986 کو جیمز بورک نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور تاریخ کا سب سے تاریخی اعلان کیا۔ We can no longer guarantee the safety of capsule medication in over the counter sales۔ ہم اب کھلے عام فروخت ہونے والے کیپسولز کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ جانسن اینڈ جانسن نے دنیا بھر میں تمام اوور دی کاؤنٹر کی مینوفیکچرنگ اور سیلز کیپسول کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا۔ کیپسول کی جگہ کمپنی نے ایک بالکل نیا ڈیزائن متعارف کرایا جسے کیپلیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سالڈ ہارڈ کوٹڈ ٹیبلٹ تھی جو دیکھنے میں تو کیپسول جیسی لگتی تھی، لیکن اسے کھولنا یا اس میں زہر ملانا بغیر اس کے ٹکڑے کیے ممکن ہی نہیں تھا۔ کمپنی نے اس فیصلے کے بعد پوری دنیا کی فارما انڈسٹری نے کیپسول بنانا بند کر دیے اور ان کی جگہ کیپلیٹس اور سالڈ ٹیبلٹس کا استعمال شروع کر دیا۔ 1982 اور 1986 کے ان 2 سانحات نے صرف ایک کمپنی کا نقصان نہیں کیا بلکہ دنیا کو 2 اہم قوانین دیے۔ فیڈرل اینٹی ٹیمپرنگ ایکٹ 1983۔ امریکن گورنمنٹ نے قانون بنا کر میڈیسنز اور اشیاء خوردونوش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو فیڈرل کرائم قرار دیا۔ گلوبل پیکیجنگ ریولوشن۔ دنیا کی ہر دوا، فوڈ پروڈکٹ اور ڈرنکس کی بوتل پر فوائل اور ٹیمپر ایویڈنٹ پیکیجنگ سیلز کو قانونی طور پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ 1982 میں مرنے والے وہ 7 لوگ اور 1986 میں جاں بحق ہونے والی 23 سالہ ڈین ایلسورتھ، ان کا قاتل کون تھا، یہ راز آج بھی حل نہیں ہو سکا۔ آج جب بھی آپ کسی میڈیسن یا بوٹل سے وہ سلور فوائل یا شرنک ریپ ہٹاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ صرف ایک پلاسٹک نہیں ہے بلکہ وہ ایک طویل تحقیقات اور معصوم قربانیوں کا نتیجہ ہے جس نے آج ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ بنایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔